السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، حج کی روح اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے پاس روح حج ایک تعارف سے کچھ اہم نکات ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں سمجھیں کہ حج صرف ایک جسمانی سفر نہیں بلکہ اس کے پیچھے گہری روحانی معنویت ہے۔ جی بالکل، اصل مقصد یہی ہے کہ حج کے ان پہلوؤں کو سمجھا جائے جو ظاہری رسومات سے آگے ہیں، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ عبادت ایک مومن کی زندگی پر کیا اثر ڈال سکتی ہے۔ تو آئیے ذرا تصور کریں میدان عرفات کا، لاکھوں لوگ ہر طرح کے پس منظر سے، لیکن وہاں سب ایک جیسے ہیں، بس دو سفید انسلے چادریں پہنے ہوئے جسے احرام کہتے ہیں، اور زبان پر ایک ہی صدا گونج رہی ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ منظر یہ بذات خود کتنا طاقتور ہے نا؟ یقیناً یہ احرام اور یہ اجتماع یہ تو اسلامی مساوات کا ایک عظیم عملی نمونہ ہے۔ آپ سوچیں، بادشاہ، فقیر، عالم، عام آدمی، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی صف میں۔ صحیح۔ تو ماخذ یہی بتاتا ہے کہ یہ صرف باہر کی یکسانیت نہیں، یہ اندر سے بھی ہر قسم کے فرق، ہر قسم کے تکبر کو مٹانے کا اعلان ہے۔ اور وہ تلبیہ جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تلبیہ وہ صرف الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، وہ تو اصل میں اللہ کی پکار پر دل کی گہرائیوں سے جواب دینا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا۔ اچھا، اور قرآن کریم میں بھی تو ایسی کیفیات کا ذکر ملتا ہے نا، جیسے سورہ انفال یا زمر میں ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہی تو آپ کہہ لیں کہ اصل امتحان ہے کہ کیا یہ ظاہری اعمال ہمارے دل پر بھی وہ کیفیت طاری کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا وہ احساس ہے؟ اسی حوالے سے ماخذ میں ایک بڑا دلچسپ بلکہ غور طلب واقعہ ہے ایک بزرگ کا، ایک عارف باللہ کا۔ اچھا، کیا واقعہ ہے؟ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان کا حج قبول نہیں ہو رہا، اور یہ کیفیت کوئی 1-2 سال نہیں، 40 سال تک رہی۔ 40 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کسی نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے جواب دیا، وہ بڑا عجیب تھا۔ کہا، کیا اس کے در کے سوا کوئی اور در بھی ہے جہاں میں جاؤں؟ سبحان اللہ! یہ جواب جو اصل میں اللہ پر ان کے مکمل بھروسے، ان کے توکل کی دلیل تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ غیب سے آواز آئی کہ جا، تیرا حج قبول ہے۔ کیا بات ہے! تو اصل چیز یہ توکل ہے؟ جی، جب بندہ یہ جان لے کہ حقیقی مالک، حقیقی سہارا صرف اللہ ہے اور ہر حال میں اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو سمجھے وہ حج کی اصل روح کو پا گیا۔ اسی کیفیت والے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے، اور اسی حج مبرور کے بڑے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں حدیث میں۔ بلا شبہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور سنن ترمذی میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ پے در پے کرنا تنگ دستی اور گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اب تھوڑا سا تاریخ کی طرف آئیں۔ حج فرض کب ہوا تھا؟ حج فرض ہوا 9 ہجری میں۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا تھا۔ اچھا۔ اور اسی حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا اعلان کیا تھا، جس میں مشرکین سے تعلق ختم کرنے اور آئندہ سال سے ان کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی لگانے کا حکم تھا۔ اور پھر اگلے ہی سال 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج ادا کیا، جسے حجت الوداع کہتے ہیں۔ جی، وہی آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اسی میں وہ مشہور خطبہ دیا جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اصطلاح آتی ہے حج اکبر، سورۃ توبہ میں بھی ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یوم الحج الاکبر کا ذکر ہے۔ اس پر مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذو الحجہ، کچھ کے نزدیک یہ قربانی کا دن ہے، 10 ذو الحجہ۔ اور کوئی معنی؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ ویسے ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ جو حج جمعے کے دن آ جائے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ دیکھیں، اس پر کوئی بہت واضح صحیح حدیث تو نہیں ملتی،
लेकिन जुमा के दिन की अपनी फजीलत बहुत ज़्यादा है, वो दिनों का सरदार है। तो इस निस्बत से और कुछ ज़ईफ़ रिवायात की वजह से उलमा इस दिन आने वाले हज को ज़्यादा बाबरकत समझते हैं। ये तो हो गई तारीखी और फ़ज़ाइल की बातें। अब ज़रा आज के दौर की बात करें। हम हज में मुसावात की इतनी बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर देखते हैं तो हरम के करीब महंगे होटल भी हैं और दूर दराज आम रिहाइश गाहें भी, हत्ता कि मिना के खैमों में भी सहूलियात का फ़र्क होता है। तो क्या ये चीज़ें हज की असल रूह से टकराती नहीं? ये आज के दौर का एक बड़ा अहम और आप कहें तो पेचीदा मसला है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखें तो मिना में उसूल सादा था। हज़रत आयशा की रिवायत है कि जो पहले आए जगह उसकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए कोई ख़ास एहतमाम करने से मना फरमाया था। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाजियों की तादाद लाखों में है। इतनी बड़ी तादाद के लिए इंतज़ामात, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, ये सब हुकूमतों की जिम्मेदारी है और ये कोई आसान काम नहीं। इसमें जाहिर है कुछ ना कुछ फ़र्क तो आ ही जाता है। तो फिर एक हाजी को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखें, हाजी के लिए असल नसीहत यही है कि वो इन ज़ाहिरी फ़र्क और सहूलियात पर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय अपने असल मकसद पर ध्यान दें, यानी अपनी इबादत, अल्लाह से ताल्लुक़ और रूहानी कैफियत पर। सही। नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखे, सब्र से काम ले, छोटी छोटी बातों की शिकायत से बचे और इस अजीम मौके से ज़्यादा रूहानी फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। असल चीज़ तो दिल की हालत है, खेमे की हालत नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तो अगर हम सारी गुफ्तगू को समेटें तो हज की असल रूह क्या हुई? इखलास, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, बंदगी का एहसास और ज़ाहिरी अमाल के साथ साथ दिल की हुजूरी। जी बिल्कुल, मसावात और अल्लाह के सामने अपनी हैसियत को पहचानना, ये इसका बुनियादी पैगाम है। और यहाँ एक सवाल शायद हम सब के लिए छोड़ा जा सकता है, गौर व फिक्र के लिए, कि आजकल के इन तमाम तर इंतज़ामात, सहूलियात और कहीं ना कहीं जो हमें फ़र्क नज़र आते हैं, इन सब के होते हुए हम इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हज के इस असली जौहर को कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, यानी अल्लाह से वो गहरा ताल्लुक़ और बंदों के दरमियान वो हकीकी मसावात, ये कैसे कायम रहे? बहुत अहम सवाल है और शायद इसी गौर व फिक्र में हज का असल मकसद पोशीदा है।